جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں سہیل احمد صدیقی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. سر میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے تمام صاحبان سے آپ سے کہ ایک سنی لڑکا شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ غلط تو نہیں ہے ایسے کرنا یا صحیح ہے؟ آپ بڑی مہربانی ہے اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں. ریلیونٹ کہ یہ کوشچن کیا ہے, حکم ہے؟ ریلیونٹ کوشچن ہے. آج ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے. تو علامہ صاحب ایک نکاح کروایا ہے, اچھا لڑکی اہل سنت سے تھی اچھا, اور لڑکا جو ہے مکتب تشیع بس سے یعنی تھا. ہو سکتا ہے پھر کروایا کروا کر ہوگا. آ گئے ہیں. قاری صاحب آپ نے کبھی ایسا نکاح کروایا؟ کروائیں گے؟ ہم سے نہیں کرواتے لوگ. جب چلے آپ کریں گے یا ایک کروائیں گے؟ سنی ہوگا ایک شیعہ ہوگا تو مجھ سے پڑھوائیں گے ہی نہیں. اچھا پھر ایک اہل حدیث اور ایک شیعہ ہو تو پھر سوال نہیں, آ جائے گا. وہ نہیں کروائیں گے. اچھا نہیں کروائیں گے, ہو جاتا ہے شرعی حیثیت میں. دیکھیے وہ جو آپ پہلے بحث کر چکے ہیں نا, یہ کہ ہم پلہ ہوں, تو وہ ہم پلہ میں تو پھر یہ نہیں رہے نا. اچھا عقائد میں فرق آ گیا, ثقافتوں میں فرق آ گیا, تو پھر ہم پلہ نہ رہے. پھر تو یہ آگے جا کے مثال کے طور اور جیسے سنی لڑکی گئی ہے شیعہ لڑکا ہے, صحیح ہے, اب فرض کیا اب 10 محرم ہے, ٹھیک ہے, اب وہ بولیں کہ جی وہاں مجلس ہو رہی ہے تو دلدل بھی ذوالجناح بھی آ رہا ہے تو وہاں زیارت بھی کرنی ہے, بولے میں نہیں جاتی. ہاں یہ چیز نزع کا باعث بنے گی. ہاں وہ رشتے پھر ٹوٹتے ہیں, صحیح, بجائے اس کے کہ نکاح ہونے کے بعد پھر ٹوٹیں, پہلے نہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ شرعی قدغن ہے کہ نہ ہو؟ شرعن حرام ہے, شرعی قدغن تو وہی ہے نا کہ کفو والی, یعنی حرام ہے, بس برابری نہیں ہے. مزہ نہیں آ رہا, بس برابری نہیں. ٹھیک ہے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب, یہی کیس, یہی سوال آپ سے. اصل میں مجھے میسوی صاحب سے لڑوانا چاہتے اور میں لڑنا نہیں جی چاہتا. دیکھیے معاشرتی لحاظ سے ایک ٹن بدگمانی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. یہ جو بار بار ایک ٹن, اس سے کم حرام نہیں. ہے, حرام. جی کوئی حکم پتہ لگ جائے, دیکھیں سوال ہے. نکاح دو مسلمانوں کے درمیان ہو سکتا ہے, کوئی ممانعت واہ. نہیں ہے جب تک وہ مسلمان ہیں. واہ, اب دیکھیے ایمان اور اسلام ایسی چیز ہے جو فرقوں میں نہیں ہے. صحیح, کسی پورے فرقے کو آپ غیر مسلم نہیں کہہ سکتے, کسی پورے فرقے کو. اس کا تعلق عقیدے سے ہے. میرے دیوبندیوں میں بھی کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج بھائی ہو جائے, بہت خوب. پھر دو دیوبندیوں کے درمیان بھی نکاح نہیں ہوگا. اس کا تعلق ایمان سے ہے, اسلام سے. جب تک دو صاحب ایمان ہیں, صاحب اسلام ہیں, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ نکاح کر سکتے ہیں. بہت خوب, بہت کفو کا معاملہ الگ ہے. اگر وہ دونوں خاندان ایسے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے اور دونوں اہل ایمان ہیں, پھر کفو کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے. بھائی ماشاء یہ اللہ, معاشرتے کی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے آپ سے خالصتاً اسلام کی مہک آ رہی ہے, فرقے کی نہیں آ رہی ہے, یعنی یہ ایک خوشبو ہے. مجھے صاحب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھہرے سوال بدلتا ہوں. کیا بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیث غیر مقلدہ کے ساتھ نکاح کر سکتے کیا ہیں؟ بریلوی اہل حدیث کے کیا ساتھ؟ بریلوی دیوبندی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف شیعہ سنی کیوں بن جاتا ہے؟ میں نے جو جواب انہوں نے دیے میں اس سے پہلے 20 مرتبہ یہ دے جواب چکے ہیں. دے چکا ہوں. مسئلہ عقیدے کا ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگلی اس کا دوسرا معاملہ وہ کفر پر بھی فال کرتا ہے کہ مثلاً اگر عقیدہ شیعہ کا یہ دوسرے کا صحیح ہے, وہ نام کا ہے, نام کو شیعہ ہے, لیکن فقہی طور پر وہ شیعہ ہے, تو اب اس کے تو سارے معاملات وہ ہوں گے. لڑکا لڑکی روزے کے ٹائم ایک ادھر ہاتھ پکڑا ہوگا, دوسرا ادھر ہوگا, جھگڑا تو شروع ہوگا. وہ جو اصل مقصود ہے نا سکون شانتی, وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اجتناب بہتر ہے, باقی شرعی حکم وہ یہ جو انہوں نے بیان دے کیا. دیں.